السلام علیکم، میرا نام محمد عبداللہ۔ یہ ناظرین کرام، پاکستان کے ایک انگلش نیوز پیپر نے ابھی آج ہی ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے اور اس میں بہت خوفناک قسم کی خبر انہوں نے پبلش کی۔ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا ٹی وی، پاکستان کے صحافی اس خبر پہ بات نہیں کر رہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں نارتھ وزیرستان میں پاکستان آرمی پر اٹیک کیا گیا اور 13 نوجوان اس میں شہید ہوئے، اس کے بعد پاکستان آرمی نے ایک طرح سے ایسے لگتا ہے کہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا اور ان کے گھر تک جا کے ان کو مارنا ہے۔ پاکستان نے بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک، پاکستان آرمی نے، سی ٹی ڈی نے، آئی ایس آئی نے اور باقی اداروں نے اپنے مشنز ہیں، اپنے جو آپریشنز ہیں ان کو تیز کر لیا، اور پاکستان آرمی ان شدت پسندوں، ان بھارتی شدت پسندوں، یہ جو بھارت سے اسپانسر ہو کر آئے ہیں، جو فضلۃ الخارج جن کو ہم کہتے ہیں، یا جو بھارت کی را جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کا ایک ٹیررسٹ ونگ کے طور پہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ کے پی کے والی سائڈ پہ ٹی ٹی پی ہو یا وہ بلوچستان والی سائڈ پہ بی ایل اے ہو۔ یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں یہ پاکستان آرمی کے خلاف اور پاکستان کے ایز اے نیشن بلوچوں کے خلاف، پٹھانوں کے خلاف اور پورے پاکستان کے خلاف انفیکٹ را کا ایک منظم ٹیررسٹ ونگ بن کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف پاکستان آرمی نے باقاعدہ ڈنڈا اٹھایا اور ان کو مار دھاڑ شروع کر دی۔ افغانستان میں بھی ایک بہت بڑا آپریشن کیا، بڑا آپریشن سے مراد ایک سینسیٹیو کیس تھا۔ ایک بہت بڑا ٹی ٹی پی کا کمانڈر جو پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان کی مختلف ایجنسیز کو مطلوب تھا، اس کو افغانستان میں جا کر وہیں پر ٹھوک کے آئے، وہیں پر نشانہ بنایا اور 2 نامعلوم لوگ آئے، انہوں نے فائر کیا اور چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نامعلوم کون لوگ ہیں، اور وہ ایسے تو نہیں نظر آتے، آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتے، اور وہ آتے ہیں، ٹھوکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہی کام کل بلوچستان والی سائڈ پہ ہوا، ایک اور شخص کو مارا گیا۔ اس طرح سے اب جو معاملات ہیں، جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ہماری خیر نہیں ہے، اب را کو بھی نظر آ رہا ہے اور ٹی ٹی پی کو بھی نظر آ رہا ہے اور بی ایل اے کو بھی نظر آ رہا ہے، تو اب انہوں نے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ پاکستان میں تیز کر دی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کا ضلع مستونگ، اور مستونگ کا دارالحکومت کہہ لیں یا ہیڈ کوارٹر کہہ لیں، مستونگ شہر بھی مستونگ ہے اور ضلع بھی مستونگ ہے۔ مستونگ شہر پر کل کے دن میں بہت بڑا حملہ کیا گیا، تقریباً 30 کے قریب لوگ ٹیررسٹ، بی بی سی کے اکارڈنگ 30 کے قریب لوگ اس میں انہوں نے حصہ لیا، اور انہوں نے مختلف بینکس کو اور مختلف سرکاری دفاتر کو اٹیک کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں یہ بھی ہوا کہ مختلف بینکس کے جو وہاں پہ سے لوگ ہیں، کام کرنے والے جو سٹاف ہے، ان کو یرغمال بنایا گیا، لیکن اگین پاکستان کی جو ملٹری ہے اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے، سیکورٹی فورسز نے کوئک رسپانس دیا اور ان کو وہیں پر انگیج کیا، اور بی بی سی کے اکارڈنگ یا پاکستانی انگلش نیوز پیپر کے اکارڈنگ، ڈان میں آئی تھنک یہ خبر چھپی ہے، اس کے اکارڈنگ تقریباً 1.5 گھنٹے تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ بگوڑے ہیں، وہ تو ڈرپوک ہیں، وہ تو معصوم لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں، جب آگے سے آرمی ٹکرتی ہے تو وہ تو نہیں مقابلہ کر سکتے، تو پھر وہ بھاگ گئے اور پاکستان آرمی نے اس حملے کو ناکام بنا لیا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہونا، اور یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے وزیرستان میں اٹیک ہوا، اس سے کچھ ٹائم پہلے بھی سوراب نام کا شہر تھا بلوچستان میں، اس پر بھی اٹیک کیا گیا، اور سیم پیٹرن، بینکوں کو آتے ہیں، لوٹتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اب کل بھی یہی ہوا۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان نے اپنا ایکشن تیز کیا ہے تو انہوں نے بھی جیسے چراغ بجھنے سے پہلے آخری بار پڑپڑاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی آخری جو سانسیں وہ لینا شروع کر دی ہیں۔ لیکن یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور پاکستان میں جو ہارڈ سٹیٹ کا جو معاملہ ہے وہ اب ان کو سمجھایا جائے گا کہ ہارڈ سٹیٹ کس کو کہتے ہیں، اور جب آپ کے پیچھے پاکستان آرمی پڑتی ہے تو پھر آپ کو کس طرح سے گھسیٹ کر لاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اگر میں اپنا پرسنل انالیسس دوں تو پاکستان کو، پاکستان آرمی کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اب اس چیز کو بالکل جڑ سے ختم کریں۔ یہ چاہے بی ایل اے ہو، چاہے وہ ٹی ڈی پی ہو، ان کو بہت ٹائم دے دیا گیا، بہت صبر کا، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، اس کے بعد اب فردر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ٹھوکیں، ان کو نشانہ بنائیں، ان کو ماریں، تاکہ ان کو بھی عقل آئے کہ بھائی جب آپ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی گولی لگتی ہے، چاہے وہ جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہو، چاہے وہ وزیرستان میں اٹیک کرنا ہو، چاہے وہ بلوچستان میں اٹیک کرنا ہو، کیونکہ اب یہاں تک بات آ چکی ہے کہ را نے انڈین ایجنسی جو را ہے، انہوں نے اپنا جو اب ہیڈ مقرر کیا ہے، جو اب را کا چیف بنا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان ایکسپرٹ ہے، یہ را میں پاکستان ڈیسک کو لیڈ کرتا رہا ہے۔ جو 2019 میں انہوں نے بالا کوٹ میں 2-3 درخت مارے تھے، اس کا بھی آپریشن کا بھی سربراہ اس کو مانا جا رہا ہے۔ جب آرٹیکل 370 کشمیر میں ختم کیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہی شخص، را کا جو شخص ہے، یہ ادھر سرو کر رہا تھا۔ آپریشن سندور، جس کا ہم نے تندور بنا دیا، اس کا بھی ماسٹر مائنڈ اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے اداروں کو اب
باقاعدہ ڈرونز پرووائڈ کرنا شروع کر دی ہیں ایران نے، تاکہ یہ لوگ سویلینس کو ماریں اور پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن اور ایک افراتفری پیدا ہو، جس سے یہ لگے کہ شاید پاکستانی ملٹری سویلینس کو مار رہی ہے یا پاکستان کی سورنٹی بریچ ہو رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ سچویشن کو یہ لوگ اور خراب کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹھوکیں، ان کو ختم کریں، تاکہ پاکستان ایک سکھ کا سانس لے اور پاکستان میں جو امن کی اور چین کی فضائیں ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔